بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہوں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ دنیا کے کسی ویران علاقے میں بڑی رازداری سے مشین تیار کریں گے۔ مشین کے ماہرین کو ہپنوٹائز کیا جائے گا، انہیں ان کے گھروں سے، ان کے ملکوں سے اور دور خفیہ اڈے میں اس وقت تک سحرزدہ رکھا جائے گا جب تک کہ وہ مشین تیار نہیں ہوگی۔ بعد میں یہ منصوبہ کمزور نظر آیا۔ فولادی مشین کے لیے فولاد اور پرزے کسی ویران علاقے میں پہنچانے کے لیے کم از کم ایک ہیلی کاپٹر ضروری تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر جس ملک سے بھی فولادی سامان اٹھا کر ویران علاقے کی طرف جاتا، سیٹلائٹ کے ذریعے اس کا سراغ لگایا جاتا۔ آج کے دور میں کسی بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں رازداری ممکن نہیں ہے۔ راز کھلنے سے تیجپال اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی بے نقاب ہو جاتے۔ پتہ نہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سراغ رسانی کے نتائج کیا ہو سکتے تھے۔ ان روپوش رہنے والوں کے نئے پتہ ٹھکانے بھی معلوم ہو سکتے تھے، اور وہ لوگ اتنا بڑا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ ٹرانسفارمر مشین جیسی غیر معمولی اور خطرناک چیز کسی ملک کی حکومت اور فوج کی نگرانی میں ہی تیار کی جا سکتی تھی۔ تیجپال نے کہا، تم سب ٹیلی پیتھی جاننے والے روپوش رہ کر کسی ملک کے حکام اور فوجی افسران کو ہپنوٹائز کر سکتے ہو، انہیں اپنا اعلی کار بنا کر وہ مشین ان کے ملک میں تیار کر سکتے ہو، اور اپنے تابع فوجی افسران کے ذریعے اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والی ذاتی فوج تیار کر سکتے ہو۔ تیجپال کے اس مشورے سے اس کے تمام ساتھی متفق ہو گئے۔ اس نے کہا، روس ماضی میں امریکہ کا سب سے بڑا حریف رہا ہے، اب وہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اس کے باوجود دوبارہ سپر پاور بننے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ اگر ہم روس میں یہ مشین تیار کریں گے تو وہاں کے اکابرین ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک مورو نے کہا، وہ احسان مند کیا رہیں گے، ہم انہیں تنظیمی عمل کے ذریعے ہمیشہ احسان مند بنا کر رکھیں گے۔ تمام ساتھی ہنسنے لگے۔ جوزف وسکی نے کہا، ہماری دنیا میں کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے، روس ہو یا امریکہ، چین ہو یا فرانس، ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ جہاں مشین تیار کریں گے وہاں کے حکام اور فوجی افسران کو پہلے ہپنوٹائز کریں گے، پھر ہمیشہ تابع بنا کر رکھیں گے، اس طرح وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تیجپال نے کہا، تم سب ٹی وی پر پروگرامز دیکھتے رہو، روسی حکام اور ان کے آرمی افسران کو خبروں اور سیاسی تبصروں کے پروگراموں میں دیکھ کر ان کی آوازیں سن کر ان کے دماغوں میں جگہ بناتے رہو۔ میرا خیال ہے ہفتے دو ہفتے میں تم تینوں تمام اہم روسی اکابرین کو اپنا تابع بنا لو گے۔ تیجپال یوگا کا ماہر تھا، اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو نہیں آنے دیتا تھا۔ صرف اس کے تین ساتھی مائک مورو، جوزف وسکی اور بڈی رابرٹ اس کے دماغ میں آیا کرتے تھے، اس سے اگلے پچھلے منصوبوں کے سلسلے میں باتیں کرتے تھے، اس سے مشورے کرتے تھے، پھر اس کے مشوروں پر عمل کرتے تھے۔ ایسے وقت بیزون خاموشی سے ان کے درمیان موجود رہتا تھا۔ تیجپال اپنے ساتھیوں کی موجودگی کے باعث بیزون کی سوچ کی لہروں کو اپنے اندر محسوس نہیں کر پاتا تھا۔ اس طرح انصاف کی لا علمی میں بیزون کے چھوٹے بڑے منصوبوں سے باخبر رہتا تھا۔ بیزون کی بیوی مونوریٹا کا ذکر ماضی میں ہو چکا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے اور ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ جب تیجپال سے دوستی تھی تب اس کے تینوں ساتھی مونوریٹا کے دماغ میں آ کر خوب باتیں کیا کرتے تھے، اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ بعد میں بیزون نے مونوریٹا کے دماغ کو لا کر دیا، کیونکہ اب وہی دوست دشمن بن کر اس کی بیوی کے ذریعے اس کی دن رات کی مصروفیات سے آگاہ ہوتے رہتے۔ پھر انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ وہ اب بھی تیجپال کے دماغ میں خاموشی سے جاتا آتا رہتا ہے۔ مونوریٹا نے کہا، بیزون، ہماری ان سے کتنی گہری دوستی تھی، ہم رشتہ داروں کی طرح ساتھ رہتے تھے، اب تم دشمنوں کی طرح ان کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ کیا میں ان سے دشمنی کر رہا ہوں؟ تم مجھے الزام دے رہی ہو، کیا یہ نہیں جانتی کہ پہلے انہوں نے دشمنی کی ابتدا کی تھی، مجھے اپنی ٹیم سے چپ چاپ الگ کر دیا، یہ ظاہر کرتے رہے کہ مجھے قابل اعتماد دوست سمجھتے ہیں، مگر نہیں سمجھتے تھے، اپنے اہم راز مجھ سے چھپانے لگے تھے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اور سمجھو، وہ درست تھے۔ میڈم سونیا نے تمہیں ٹریپ کیا تھا، وہ تمہارے دماغ میں جگہ بنا چکی تھیں، ایسے میں تم پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا تھا؟ تمہیں راز کی جو بات بھی بتائی جاتی وہ میڈم کو بھی معلوم ہو جاتی، تم لا علمی میں میڈم کی معلومات کا ذریعہ بن رہے ہو۔ میں نہیں مانتا سونیا اب میرے دماغ میں نہیں آتی ہے، میں نے اپنے اندر کبھی اسے محسوس نہیں کیا، میں اس کے شکنجے میں ہوتا تو وہ مجھ سے غلاموں کی طرح کام لیتی رہتی۔ میڈم اور فرہاد کے سینکڑوں ہزاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت ہیں، انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تمہیں صرف معلومات کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ میڈم تمہارے پاس آتی ہوں گی، خاموشی سے معلومات حاصل کر کے چلی جاتی ہوں گی، کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ ایسا نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ وہ ایسا کرتی ہیں؟ ہاں، یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا کسی دوسرے کو اپنا معمول بنا کر یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیتا۔ میڈم نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تم فرہاد کی فیملی میں بہت
چہیتے بن گئے تھے؟ کیا میڈم جیسی مصروف عورت نے تمہیں معمول بنا کر آزاد چھوڑنے میں اپنا وقت ضائع کیا ہوگا؟ تم ہمیشہ تیجپال اور ان تینوں کی حمایت میں کیوں بولتی رہتی ہو؟ کیا وہ تمہارے سگے ہیں؟ کیا میڈم تمہاری سگی ہیں؟ تم بھول گئے کہ تیجپال، مائک مورو، جوزوفسکی اور بڑی رابرٹ سگے رشتہ داروں سے بڑھ کر تھے۔ اب بھی ان کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تمہیں تنہا دیکھ کر تم سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو میرے ذریعے تمہیں اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے اپنا معمول اور محکوم بنا سکتے تھے، مگر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، وہ تمہارے ذریعے مجھے کیسے ٹریپ کریں گے؟ میں تمہارے دماغ کو لاک کر چکا ہوں۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ جب تم میرے دماغ کو لاک کر رہے تھے تو وہ میرے بھائی جیسے مائک مورو اور جوزوفسکی میرے اندر موجود تھے۔ وہ میرے دماغ پر قبضہ جما کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میرے ذریعے ان لوگوں کے اندر پہنچ سکتے تھے جن سے تم کلبوں میں ملتے رہتے ہو۔ وہ ان لوگوں کو اعلیٰ کر بنا کر تمہیں دماغی کمزوری میں مبتلا کر سکتے تھے، تمہیں ٹیلی پیتھی سے محروم کر سکتے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا تمہارا دماغ لاک نہیں ہے؟ وہ تمہارے اندر آتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی ناشتہ کر رہے تھے۔ مونوریٹا نے 2 پیالیوں میں چائے بنا کر ایک پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہم پچھلے 8 برسوں سے ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا تمہیں میری وفاداری پر شبہ ہے؟ کیا میں تمہیں کبھی نقصان پہنچانے والا کام کر سکتی ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم بے وفا ہو، مگر تم نے اب تک یہ بات کیوں چھپائی کہ مائک مورو اور جوزوفسکی نے میرے ترمیمی عمل کو ناکام بنا دیا ہے اور وہ تمہارے دماغ میں آتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ان سے لاکھ دشمنی کرو، وہ تمہیں کبھی کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھاتی رہوں اور یقین دلاتی رہوں کہ ہم سب پہلے بھی دوست تھے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن میں تمہیں سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی ہوں۔ وہ چائے کا ایک گھونٹ پی کر بولا، مجھے نہ سمجھاؤ تو بہتر ہے۔ تم نہیں جانتی ہو میں تنہا ہوں، مگر تیجپال اور ان تینوں پر بھاری پڑ رہا ہوں۔ انہوں نے روس میں ٹرانسفارمر مشین تیار کرنے کا بہت بڑا منصوبہ بنایا ہے اور اس خوش فہمی میں ہے کہ میں ان کے منصوبے سے بے خبر ہوں۔ تیجپال جیسا ذہین شخص کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ سب جانتے ہیں کہ تم ان کی اہم میٹنگ کے وقت تیجپال کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ اب وہ مجھ سے تشویش ظاہر کر رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس اہم منصوبے کا علم میڈم سونیا کو یا کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تم یہ نہیں مان رہے ہو کہ میڈم تمہارے اندر چوری چھپے آتی ہوں گی؟ بیزون میز پر جھکتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ مونوریٹا نے اس کی پیالی کو اٹھا کر دیکھا، پھر اسے دور رکھتے ہوئے کہا، تم نے آدھی پیالی پی لی ہے اور نہ پیو۔ یہ آدھی پیالی میڈم سونیا کو اور کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو تمہارے اندر آنے سے روک دے گی۔ اس نے چونک کر اپنی وفادار بیوی کو دیکھا۔ وہ بولی، مجھے بے وفا نہ سمجھنا، تم اپنے دشمنوں سے بے خبر ہو اور تم دوستوں کو دشمن سمجھنے کی حماقت کر رہے ہو۔ تمہیں سچے دوستوں کی طرف لانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ روم کی طرف جانے لگا، کمزوری کے پاس ڈگمگانے لگا۔ مونوریٹا نے اسے سہارا دینا چاہا، وہ اسے دھکا دے کر کمرے میں آ گیا، بیڈ پر گر کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ایسے وقت پتہ چلا کہ وہ دماغی طور سے کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ اسے اپنے اندر مائک مورو کی آواز سنائی دی، سوری بیزون، ہم بہت مجبور ہو کر ایسا کر رہے ہیں۔ تمہارا برین واش ہوگا، تمہارے دماغ میں نیا لب و لہجہ نقش ہوگا، تو پھر میڈم سونیا یا کوئی اور تمہارے اندر نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد ہم تمام دوست پہلے کی طرح تم پر اعتماد کرنے لگیں گے۔ وہ سنتے سنتے کمزوری کی شدت سے سو گیا، اس پر نیند بے ہوشی طاری ہو گئی۔ وہ رحمان ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ قہار ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ 24 برس پہلے میں نے اپنی اس داستان کا آغاز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے رہا ہے، یہ داستان اب تک جاری ہے اور میرے معبود نے چاہا تو یہ میری آخری سانس تک جاری رہے گی۔ میں اپنی داستان کی ابتدا میں کئی برسوں تک اپنے اور سونیا کے سنسنی خیز واقعات بیان کرتا رہا۔ پھر میرے بیٹے جوان ہو گئے، وہ جوان جن مشکلات اور آزمائشوں سے گزرتے رہے، ان کا ذکر بھی لازمی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ قارئین کرام نے پارس، پورس، علی تیمور، فہمی اور ثانی وغیرہ کو بڑی لگن سے اور بڑی محبتوں سے پڑھا ہے۔ میرے بچوں نے اس داستان کو 24 برس کی طوالت دی، اب یہ 25واں سال رواں دواں ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ابتدائی تہذیب سے انسان نے جب سے قلم سنبھالا ہے تب سے اب تک اتنی طویل داستان نہیں لکھی گئی۔ میری پوری داستان اسلام دشمن ممالک کی منفی سیاست کے خلاف ہے۔ میں تمام مسلم ممالک کے ضمیر کو جھنجھوڑنے اور متحد ہو کر رہنے کی باتیں کرتا ہوں۔ بہرحال اس 25ویں سال کی ابتدا میں ایک خوشگوار تبدیلی کر رہا ہوں۔ اب میں اپنی داستان کے پس منظر میں نہیں رہوں گا، پیش منظر میں رہوں گا۔ میں اپنی اولاد کو میدان عمل میں کندن بنانے کے لیے دور ہی دور سے گائیڈ کرتا رہا تھا۔ ایک طرح سے میں منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ آئندہ میری کوشش ہوگی کہ میں خود میدان عمل میں موجود رہوں اور اپنے حالات سے خود نمٹتا رہوں۔
میں ایک بہت بڑے مشن پر چین آیا تھا۔ میرے ساتھ جناب عبداللہ واسطی تھے اور احمد زبیری تھے۔ بعد میں علی تیمور، لیلی اور دلیر افریدی آ گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے وعدے کے مطابق چین کو ایک ٹرانسفارمر مشین تیار کر کے دے دی۔ انہوں نے اس کے عوض ہمیں بابا صاحب کا ادارہ وہاں قائم کرنے کے لیے کئی کلومیٹر زمین الاٹ کی تھی۔ جناب عبداللہ واسطی دن رات مصروف رہ کر وہاں مسجد، یونیورسٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی، یوگا اور جمنازیم اور سراغ رسانی کے شعبوں کے لیے عمارتیں تعمیر کرا رہے تھے۔ وہاں کے حکام سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ادارے کے اندرونی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کریں گے۔ بابا صاحب کے ادارے کے اعلیٰ عہدیداران کی اجازت کے بغیر کوئی اس ادارے کے احاطے کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چین کی پولیس اور انٹیلیجنس والے اور آرمی افسران باہر سے اس ادارے کی نگرانی کر سکتے ہیں، لیکن اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکیں گے۔ وہ اس ادارے کے تقدس کے منافی کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ ایک طویل عرصے سے ایسی پابندی فرانسیسی حکومت پر بھی تھی۔ حکومت فرانس نے کئی بار جناب فرید واسطی کے ادارے کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوششیں کی تھیں، لیکن اس ادارے کی روحانیت کے حامل بزرگوں نے اور ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ جناب عبداللہ واسطی نے فرانس کے بابا صاحب کے ادارے کی پوری ہسٹری کتاب کی صورت میں چینی حکام کو پیش کی تھی، تاکہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور اس ملک میں قائم ہونے والے ادارے کے اندرونی معاملات میں کبھی مداخلت نہ کریں۔ دیکھا جائے تو ہم بابا صاحب کے ادارے کے نام سے چین میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کر رہے تھے۔ فرانس اور یورپ کے دوسرے ملکوں کو یہ کلک تھا کہ ان ممالک کے درمیان ایک اسلامی پہاڑ ابھرا ہوا ہے جسے نہ کاٹا جا سکتا ہے، نہ بم کے دھماکوں سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی چینی حکام بھی اس کلک سے گزریں۔ اس سے پہلے ہی ہم نے ان سے مستحکم تحریری معاہدہ کر لیا تھا۔ موجودہ دور کے مطابق چینی حکام کی نظروں میں ٹرانسفارمر مشین بہت ضروری تھی۔ وہ مشین تیار ہو چکی تھی اور اب وہ اپنی آرمی کے جوانوں اور سراغ رسانوں کو ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے لیس کر رہے تھے۔ اسی مشین کے ذریعے ہم نے لیلی اور دلیر افریدی اور احمد زبیری کی محبوبہ ماریا کو ٹیلی پیتھی کا علم دیا تھا۔ وہ خیال خوانی کے قابل ہو گئے تھے اور بہت خوش تھے۔ جناب عبداللہ واسطی نے کہا، یہاں بابا صاحب کا ادارہ قائم ہو رہا ہے۔ لیلی، ماریا، دلیر افریدی اور احمد زبیری کو اس ادارے کی خدمت کے لیے یہاں کی رہائش گاہوں میں مستقل قیام کرنا چاہیے۔ فرحاد اور علی تیمور جا سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی پر ہے۔ ہم اس خفیہ اڈے میں نہیں جاتے تھے جہاں مشین تیار کی گئی تھی، ہمارا وہاں کوئی کام نہیں رہا تھا۔ علی دوسرے ہی دن اپنی شریک حیات فہمی سے ملنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے ایک آرمی افسر نے بڑی محبت سے روک لیا۔ وہ اور اس کی بیوی بچے میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ اس آرمی افسر کا نام لیو چن تھا۔ اس نے کہا، ہم فیملی کے ساتھ صبح سے شام تک پکنک منائیں گے، رات کو بیجنگ واپس آ جائیں گے، پھر عورتوں بچوں کو یہاں چھوڑ کر ہانگ کانگ جائیں گے۔ ہانگ کانگ برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہو چکا تھا اور وہ چین کا ایک حصہ تھا۔ لیو چن نے کہا، مجھے کبھی ہانگ کانگ جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ شہر بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، اسے زندگی میں ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔ میجر لیو چن کی ایک بیوی، ایک جوان بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ آرمی کے کئی جوانوں اور افسروں کی طرح لیو چن کو بھی ٹرانسفارمر مشین سے گزارا گیا تھا۔ اس نے پہلی بار خیال خوانی کر کے خوش ہو کر کہا تھا، مسٹر فرحاد، یہ علم تو ایک زبردست جادو ہے۔ میں نے سب سے پہلے ایک آرمی افسر کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو وہاں پہنچ کر حیران رہ گیا۔ یقین نہیں آیا کہ میں اس کے اچھے برے تمام خیالات پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا، جتنے لوگوں کے خیالات پڑھتے رہو گے اتنی ہی حیرانی کم ہوتی جائے گی۔ یہ بنیادی بات معلوم ہو جائے گی کہ انسان جیسا خود کو ظاہر کرتا ہے ویسا اندر سے نیک اور دیانتدار نہیں ہوتا، اپنے اندر بہت سا جھوٹ اور فریب چھپا کر رکھتا ہے۔ بے شک یہ علم خدا کا بہترین عطیہ ہے۔ اب کوئی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکے گا، کوئی مجھے فریب نہیں دے سکے گا۔ میں اس کے دماغ میں گھس کر اسے پکڑ لوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں 30 برسوں سے خیال خوانی کر رہا ہوں، اس کے باوجود دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ جھوٹے جھوٹ بول کر نکل جاتے ہیں، مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے۔ آپ ان کے دماغوں میں جا کر جھوٹ اور فریب کو پکڑتے نہیں ہوں گے۔ بعض افراد ترمیمی عمل کے ذریعے اپنے چور خیالات کے خانے کو لاک کرا لیتے ہیں۔ ہم خیال خوانی کے ذریعے ان کے سطحی خیالات کو پڑھتے ہیں، مگر چھپے ہوئے چور خیالات کو پڑھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، چور خیالات کے خانے کو کھولنے کی تدبیر نہیں کی جا سکتی؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے یا زخمی کر کے دماغی طور پر کمزور بنا دیا جائے۔ اس طرح اس پر کیا ہوا ترمیمی عمل زائل ہو جاتا ہے۔ مسٹر فرحاد، ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ ویسے آپ نے یہ سب کچھ کیسے سیکھا ہے؟ زندگی میں مشکلات پیش آتی رہیں اور میں تجربات حاصل کرتا رہا، جوڑ کا توڑ کرتا رہا اور توڑ کو جوڑتا رہا۔ جو طریقہ میں نے تمہیں بتایا ہے یہ تو ٹیلی پیتھی کی دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ میں دوسرے دن اس کی فیملی کے ساتھ بیجنگ سے 50 کلومیٹر دور پکنک کے لیے گیا۔ پکنک سپاٹ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی بیوی، جوان بیٹی اور بیٹے مجھے بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے۔
میں نے بابا صاحب کے ادارے سے مشین کا نقشہ یہاں تک لانے کے دوران میں کس طرح علی للی اور دلیر افریدی سے کام لیا تھا اور کس طرح بے شمار دشمنوں کو اس سلسلے میں دھوکہ دیتا رہا تھا، یہ ساری باتیں آرمی افسران اپنے لوگوں کو سناتے رہتے تھے۔ ان کی عورتوں اور بچوں نے بھی بہت کچھ سنا تھا۔ لیوچن کی بیٹی کم لی صبح سے شام تک میرے ساتھ لگی رہی، مجھ سے بہت سارے سوالات کرتی رہی، مجھ سے اتنی متاثر تھی کہ اس نے اپنے میجر باپ اور ماں کے سامنے پوچھا، مسٹر فرحات مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے ایک کہکا لگایا، پھر کہا، میرے بیٹے جوان ہیں اور پکے بدماش ہیں، ان میں سے کوئی بھی فوراً تمہاری آفر قبول کر لے گا۔ مائی سو سویٹ بیبی، اپنی عمر والوں کو ایسی آفر دینی چاہیے۔ تمہارے بیٹے جوان ہیں تو کیا ہوا؟ کیا جوان بیٹوں کے باپ شادیاں نہیں کرتے ہیں؟ پھر تم بھی تو جوان ہی لگتے ہو، کہیں سے بوڑھے دکھائی نہیں دیتے، کیا تمہیں آئینہ دکھاؤں؟ میجر نے کہا، کم لی بحث نہ کرو، مسٹر فرحات میرے ہم عمر ہیں، انہیں ایک بزرگ کا احترام دو۔ وہ بولی، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور احترام بھی۔ میں مسٹر فرحات سے بڑے احترام کے ساتھ محبت کر رہی ہوں، پھر میری محبت پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، مسٹر فرحات یہ سرپری ہے، تم اسے نظر انداز کرتے رہو۔ میں تو بزرگانہ انداز میں اسے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن وہ جیسے کمبل کی طرح لپٹ گئی تھی۔ وہی کہاوت صادق آ رہی تھی کہ میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ وہ پکنک سے واپسی پر بھی گاڑی میں مجھ سے لگی بیٹھی رہی، کبھی کبھی دوسروں کی نظریں بچا کر ایسی حرکتیں کرتی رہی کہ سویا ہوا شیطان بھی بیدار ہو جاتا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے کنٹرول کیا، اسے جذباتی چھیڑ چھاڑ سے باز رکھا، پھر اس کے گھر پہنچتے ہی ان سے رخصت ہو کر اپنی رہائش گاہ میں جانا چاہا مگر رکنا پڑ گیا۔ آرمی کا ایک افسر چند مسلح جوانوں کے ساتھ وہاں آیا۔ اس نے کہا، ایک بری خبر ہے، ہمارے ہیڈ کوارٹر کے ریکارڈ روم سے ایک مائکرو فلم غائب ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون سی مائکرو فلم؟ وہی جس میں ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ تھا۔ ریکارڈ روم کے تمام عہدیداروں کو گرفتار کر کے ان سے پوچھا جا رہا ہے، کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں میں گھس کر ان کے چور خیالات پڑھ رہے ہیں، لیکن مائکرو فلم چرانے والے کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ میں نے کہا، کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے چوری کی ہے، اس نے ریکارڈ روم کے کسی عہدیدار کو ہپنوٹائز کیا ہوگا، اس نے سحر زدہ ہو کر وہاں سے فلم چرا کر اپنے عامل کو دی ہوگی، بعد میں اس کے دماغ سے اس چوری کو بلا دیا گیا ہوگا۔ اب اس کے چور خیالات پڑھنے سے کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس نے چوری کی ہے، ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ چوری کرانے والا عامل کون ہے۔ آرمی افسر نے کہا، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے آرمی افسروں اور جوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، انہی ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے کسی نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے اور وہ مائکرو فلم لے گیا ہے۔ میجر لیوچن نے کہا، ابھی ایک ہفتے پہلے ٹیلی پیتھی سکھانے کی ابتدا کی گئی ہے، بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک کی ہسٹری پڑھی گئی تھی۔ پچھلے ایک ماہ سے انہیں کڑی آزمائشوں سے گزارا گیا، جب ان پر مکمل اعتماد ہو گیا تب انہیں مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھائی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے قابل اعتماد لوگوں میں سے کسی نے وہ چوری کی ہے۔ میں نے کہا، میجر تمہاری فوج کے افسروں اور جوانوں پر الزام آ رہا ہے اور تمہیں یہ برا لگ رہا ہے، مگر میری بات کو سمجھو، تم میں سے کسی نے چوری نہیں کی، لیکن کوئی تم میں سے کسی کو اعلی کار تو بنا سکتا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر تک سوچا، پھر قائل ہو کر کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، مگر یہ کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں اسی بات پر غور کرنا ہے۔ مجرم بہت زبردست ہے، آرمی کے افسران تک اس کی پہنچ ہے اور وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ میں نے کہا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہو، ایسے لوگوں کا بھی محاسبہ کرو جو ہپنوٹزم جانتے ہیں۔ مجرم نے تو صرف کسی کو ہپنوٹائز کیا ہوگا، کسی کو اعلی کار بنایا ہوگا، باقی چوری کا کام اس اعلی کار نے کیا ہے۔ موبائل فون کا بزر سنائی دیا، آرمی افسر نے اس کا بٹن دبا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، سر میں کیپٹن بول رہا ہوں۔ ٹرانسفارمر مشین تیار کرنے والوں میں ہمارا ایک ماہر میکینک یانگ سو بھی تھا۔ وہ پچھلی رات اپنے گھر والوں سے کہہ کر گیا تھا کہ ڈیوٹی پر جا رہا ہے، لیکن مشین تیار ہونے کے بعد اسے ڈیوٹی سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اسے 2 ہفتے کی چھٹی دی گئی تھی، وہ گھر والوں سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آیا ہے۔ آرمی افسر نے کہا، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کو یانگ سو کے دماغ میں جا کر اس کا سراغ لگانا چاہیے۔ کیا ایسا کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، پہلے ایک سراغ رساں نے کہا کہ اس کے دماغ تک پہنچنے میں ناکامی ہو رہی ہے، وہ بار بار سانس روک کر بھگا دیتا ہے۔ پھر دوسرے سراغ رسانوں نے بھی اس سے رابطہ کرنا چاہا مگر وہ اپنے اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں اس چینی میکینک یانگ سو کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ خفیہ اڈے میں علی تیمور اور دوسرے ماہرین کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ وہ 30 برس کا ایک محب وطن جوان تھا، اپنی حکومت سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آرمی افسر سے کہا، یانگ سو کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ چوری نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہ وہ کبھی آرمی ہیڈ کوارٹر نہیں جاتا ہے، ہمارے دشمن نے اچھی طرح منظم ہو کر ایسی واردات کی ہے۔ یانگ سو کے دماغ کو لاک کر دیا ہے، ہم میں سے کوئی اس کے اندر نہیں جا سکے گا۔
آرمی افسر نے کہا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دشمنوں کو مشین تیار کرنے والے ایک ماہر مکینک کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ مائکرو فلم کے نقشے کے مطابق یانگ سو سے جبراً مشین تیار کرائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ مائکرو فلم دوپہر کو چرائی گئی ہے، یعنی 6 گھنٹے کے اندر کسی وقت چرائی گئی ہے۔ وہ بائی ایئر نہیں جائیں گے کیونکہ ایئرپورٹ میں ایکس رے مشین کے ذریعے اور دوسرے الیکٹرانک آلات کے ذریعے چیکنگ ہوتی ہے۔ وہ ہائی وے سے ملک کے باہر جا سکتے ہیں۔ جب سے ہانگ کانگ تک جانے کے لیے راستہ کھلا ہے، اسمگلروں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ وہ مائکرو فلم لے جانے کے لیے یہی آسان ترین راستہ اختیار کریں گے۔ میجر لیوچن نے کہا، کل صبح ہم بھی ہانگ کانگ جا رہے ہیں مسٹر فرحات۔ ہم تمام چیک پوسٹوں پر ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے آرمی جوان کی ڈیوٹی لگاتے جائیں گے۔ کیپٹن، ہانگ کانگ اور کمبوڈیا تک جانے والی قومی شاہراہوں کی تمام چیک پوسٹوں کی طرف ٹیلی پیتھی جاننے والے جوانوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کرو۔ ہم اپنے ملک سے ایک تنکا بھی چرا کر لے جانے نہیں دیں گے۔